وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہدایت منکرین کے لیے نہیں، ہدایت تو متقین کے لیے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو، منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر پھول اگانا ہے تو پھول اگانے کے لیے زمین زرخیز ہوگی، ہموار ہوگی، تبھی پھول اگیں گے، کونپلیں پھوٹیں گی۔ اور اگر زمین ہی شور والی ہے، کلر والی ہے، تو کس طرح اس میں پھول، کس طرح پودے، کس طرح انگوریاں، کس طرح کونپلیں پھوٹیں گی؟ اس دل کو اس قابل بنانا ہوگا۔ قرآن اتنی بڑی اللہ کی دولت ہے، قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی تو دل صاف ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کتنی اہم اور کتنی اعلیٰ ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنا کہ نبی کی حدیث پڑھ سکے اور اس کو محفوظ کر سکے۔ گندگی اور غلاظت کو نکالنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ، قرآن کریم کے آغاز میں اللہ نے فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب مجید سب کے لیے، ذکر للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا، ذکر نصیحت بنا کے بھیجا اس کو۔ لیکن ہدایت ان کو ملے گی جو پرہیزگار اور فرمانبردار ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے صرف سنانا ہے۔ واللہ ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ سب کو سنائیں گے، لیکن سننے والوں میں سے ہدایت کس کو دینی ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ پھر سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علیک البلاغ، پہنچانا آپ کی ذمہ داری، ابلاغ تبلیغ آپ کی ذمہ داری، اور پھر اس سے حساب لینا، پوچھ گچھ کرنی ہماری ذمہ داری۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے، تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ وہ مانے نہ مانے۔ اور آج بھی اسلام کا یہ اعلان عام ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زبردستی نہیں پھیلا، زور سے نہیں پھیلا، اور اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام دعوت دیتا ہے، سلامتی کی، امن کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں، جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اپنی مرضی نہیں۔ اسلام میں آنا اپنی مرضی سے ہے، لیکن آنے کے بعد پھر ذمہ داری ادا کرنی ہے، پھر حقوق سارے پورے کرنے ہیں، پھر ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے صرف سنانا ہے، باقی حساب ہمارے ذمہ، ہم دیکھ لیں گے کتنا یہ پہلوان ہے، کتنا طاقتور، کتنا غرور سرکش، ہم دیکھ لیں گے۔ اور سورہ غاشیہ میں یہ بھی فرمایا، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو داروغہ، تھانے دار، منتظم، پکڑنے والا، گرفت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی بنایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیر بنایا ہے
ہم نے دائی بنایا ہے، ہم نے رؤوف بنایا ہے، ہم نے کریم بنایا ہے، رحیم بنایا ہے۔ یہ ساری محبت کی خوبیاں آپ کو عطا کر کے ہم نے خاتم النبیین والمرسلین بنایا ہے۔ آپ اسی طرح دعوت دیتے رہیں، اور آپ کے جو امتی ہیں، امت کے سکولرز ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی موعظہ حسنہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ قرآن اپنا ایک اثر رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ ہماری یہ دعا ہے، ہم مسکین فقیر تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس کوشش اور کاوش کے لیے، اس امید پر ہمیں بھی قرآن کی سمجھ مل جائے، ہمارے دل بھی اس کے نور کے ساتھ منور ہو جائیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بن جائیں، اور ہمیں بھی کامیابیاں مل جائیں۔ اللہ دنیا و آخرت میں بہتری اور خیر ہمارا مقدر بنا دیں۔